السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے نہایت قابل احترام بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل خیریت سے ہوں اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور سب کی تکالیف کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے پیارے بہنوں، بھائیوں اور دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر گھڑی ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، درود شریف کی کثرت رکھیں اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص ذکر کرتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا ان کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے، کہ جو ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کی ہے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ کی سی ہے۔ تو میرے پیارے بہنوں، بھائیوں اور دوستوں، آج میں آپ کے سامنے ذکر کے بارے میں، کلمہ طیبہ کے بارے میں ایک دو احادیث بیان کروں گا۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گی۔ پہلی حدیث کچھ اس طرح ہے۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اعمال حشر کی ترازو میں اس لیے سب سے زیادہ بھاری ہیں کہ ان کی زبانیں ایک ایسے کلمے کے ساتھ مانوس ہیں جو ان سے پہلی امتوں پر بھاری تھا، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ شیخ ابو یزید قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سنا کہ جو شخص 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے اس کو دوزخ کی آگ سے نجات مل جائے گی۔ میں نے یہ خبر سن کر ایک نصاب یعنی 70,000 کی تعداد اپنی بیوی کے لیے بھی پڑھا اور کئی نصاب خود اپنے لیے پڑھ کر ذخیرہ آخرت کر لیے۔ ہمارے پاس ایک نوجوان رہتا تھا جس کے متعلق یہ مشہور تھا کہ اس کو کشف ہوتا ہے، جنت دوزخ کا بھی اس کو کشف ہوتا ہے۔ مجھے اس کی صحت میں کچھ تردد تھا، یعنی کچھ شک تھا کہ وہ اس کو کشف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ وہ نوجوان ہمارے ساتھ کھانے میں مشغول تھا کہ دفعتاً اس نے ایک چیخ ماری اور سانس پھولنے لگا اور کہا کہ میری ماں دوزخ میں جل رہی ہے۔ اس کی حالت مجھے نظر آئی۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اس کی گھبراہٹ دیکھ رہا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ ایک نصاب اس کی ماں کو بخش دوں جس سے اس کی سچائی کا بھی مجھے تجربہ ہو جائے۔ چنانچہ میں نے ایک نصاب 70,000 کا اس کی ماں کو بخش دیا، اور میرے اس پڑھنے کی خبر بھی اللہ کے سوا کسی کو نہ تھی، مگر وہ نوجوان فوراً کہنے لگا کہ چچا میری ماں دوزخ کے عذاب سے ہٹا دی گئی۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے اس قصہ سے دو فائدے ہوئے۔ ایک فائدہ یہ ہوا کہ اس برکت کا جو 70,000 کی مقدار میں نے سنی اس کا تجربہ ہوا، اور دوسرے اس نوجوان کی سچائی کا علم مجھے ہو گیا۔ تو میرے بہنوں، بھائیوں اور دوستوں، کلمہ طیبہ کی اتنی بڑی طاقت ہے۔ اگر ہم بھی 70,000 دفعہ کلمہ طیبہ پڑھ کر اپنے لیے اس کو محفوظ کر لیں اور اپنی آخرت کے لیے اس کو محفوظ کر لیں تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہماری مغفرت فرما دیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا لا اعذب من قالها، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، جو شخص اس کلمہ کو کہتا رہے گا میں اس کو عذاب نہیں دوں گا۔
گناہوں پر عذاب کے ہونا اور دوسری حدیث میں بکثرت آیا ہے، اس لیے اس سے اگر دائمی عذاب مراد ہو تو کوئی اشکال نہیں، لیکن کوئی خوش قسمت ایسے اخلاص سے اس جملے کا ورد رکھنے والا ہو کہ باوجود گناہوں کے اس کو بالکل عذاب نہ کیا جائے، یہ بھی رحمت خداوندی سے بعید نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا میری ہی عبادت کیا کرو۔ جو شخص تم میں سے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہو وہ میرے قلعہ میں داخل ہو جائے گا، اور جو میرے قلعہ میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے مامون ہو گیا۔ تو میرے پیارے بہنوں، بھائیوں اور دوستوں، ان حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ لا الہ الا اللہ کتنا برکت والا کلمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے قبر کا عذاب انسان کے اوپر سے ہٹا دیتے ہیں، اور جو جتنا زیادہ اس کلمے کا ورد کرے گا وہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا مقرب بنتا چلا جائے گا۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی بکثرت کلمے کا ورد کرنے کی اور درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور آپ سب بہن بھائی بھی کوشش کریں کہ جتنا بھی ہو سکے اس کلمے کا ورد زبان پر ہمارا جاری ہو جائے، اور جتنا زیادہ ہو درود شریف کا بکثرت سے ہم ذکر کرتے رہیں۔ دن کو فضول کی باتیں کرنے سے یہ اچھا ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو میرے سامعین، میرے بہن بھائی دوست مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آخر میں میری آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ کو یہ احادیث پسند آئی ہوں تو ان کو لائک اور شیئر کر دیں، اور ساتھ ہی سبسکرائب کے بٹن کو بھی دبا دیا کریں، اور کامنٹس میں بھی اپنی رائے سے آگاہ کر دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔